قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، ان کی قدر کر لو۔ چونکہ انسان کی فطرت ایسی ہے کہ جب اس کے پاس کوئی نعمت ہوتی ہے تو وہ ناقدری کرتا ہے، اور جب وہ نعمت ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو پھر اس نعمت کو لے کر پریشان رہتا ہے اور پھر افسوس کرتا ہے کہ میں نے اس نعمت سے جتنا فائدہ مجھے اٹھانا چاہیے تھا اتنا فائدہ نہیں اٹھایا۔ کچھ نعمتیں تو ایسی ہیں کہ ان کے نعمت ہونے کا احساس بھی بعض مرتبہ نہیں ہوتا کہ یہ بھی میرے پاس اتنی بڑی نعمت تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی کچھ نعمتیں گنوائی ہیں کہ یہ نعمتیں جب تک تمہارے پاس ہیں تب تک ان نعمتوں سے خوب فائدہ اٹھاؤ۔ پہلی نعمت چنانچہ گنوائی آپ علیہ السلام نے بتائی، شبابک قبل حرمک، جوانی کی نعمت کو بڑھاپے سے پہلے، بستر پر لگ جانے سے پہلے غنیمت سمجھو اور اس کی قدر کر لو۔ حرم کہتے ہیں ایسے بڑھاپے کو جس میں آدمی بستر پر لگ جاتا ہے، اپنے جنہیں کہ کھاتلا وسطے یہ ایسے بڑھاپے کو حرم کہا جاتا ہے، اور یہ آدمی کو محتاج بنا دیتا ہے۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایسے بڑھاپے سے پناہ مانگی گئی ہے جس میں آدمی بستر پر لگ جاتا ہے، گھوسٹ ہو جاتا ہے، جسے اردو میں کہتے ہیں بستر پر لگ جاتا ہے، پتھاری وسطے ہے، ایسا بڑھاپا۔ ایسا آنے سے پہلے جوانی کی نعمت کی قدر کرو، اس وجہ سے کہ یہ عمر ہمیشہ یکساں رہنے والی نہیں ہے۔ یہ قوت، یہ طاقت، یہ جوش، یہ ہمت ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ بڑھاپے تک جانے والی چیز ہے۔ ہر آدمی کو بڑھاپے سے گزرنا ہے اگر اس کی عمر لمبی ہے، اور پھر پتہ نہیں کس کی عمر کتنی لمبی ہوتی ہے اور کس کو کون سی بیماریاں یا کون سا بڑھاپا لگتا ہے۔ اس لیے جب تک جوانی ہے جوانی کی خوب قدر کر لو، اور جوانی کی قدر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جوانی کی عمر کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی اطاعت میں گزارو، دین میں عمل کرنے میں اور دین پہنچانے میں اپنا حصہ ڈال لو۔ ہماری قوت، ہماری طاقت جوانی کی دین کے پیچھے خرچ ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو ایسا جوان بہت پسند ہے جس نے اپنی جوانی اللہ کی اطاعت اور دین میں فنا کی ہو، جوانی اس کی پوری دینداری میں گزری ہو، ایسا جوان اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ اور اسی وجہ سے جوانی میں جو کچھ بھی عبادت کی ہوتی ہے، جب بڑھاپا آ جائے اور بڑھاپے کی وجہ سے وہ عبادتیں نہیں ہو پاتی، یا جوانی میں اللہ کا دین پہنچانے کے لیے جتنے سفر کیے ہوتے ہیں وہ سفر جب بڑھاپے میں نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں اس جوانی والے اعمال کا ثواب بغیر عمل کیے بھی عطا فرماتا ہے۔ دوسری چیز فرمائی صحتک قبل سقمک، اپنی تندرستی کو بیماریوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ ایک تندرستی 1000 نعمت۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نعمتانی، بخاری شریف کی روایت، 2 نعمتیں ایسی ہے مغبون فیہما کثیر من الناس، بہت سارے لوگ ان 2 نعمتوں کے بارے میں دھوکے میں ہیں۔ ان میں سے ایک الصحہ، تندرستی، اور دوسری فراغ، فرصت اوقات، فارغ اوقات، فرصت ملنا۔
یہ دو نعمتیں ایسے جس میں کثیر من الناس دھوکے میں ہیں. معلوم تھوڑے تھوڑے اس دنیا میں ضرور ایسے ہیں کہ جو ان دو نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. وقلیل من عبادی الشکور، اور میرے بندوں میں شکر گزار بہت ہی کم ہے. اور شکر گزار کسے کہتے ہیں؟ انسان کی دو ہی حالتیں ہوتی ہے، نعمت کی یا مصیبت کی. نعمت کی جو حالت ہوتی ہے اس کی عبادت شکر گزاری ہے، اور مصیبت کی جو حالت ہے اس کی عبادت صبر ہے. جب ان دو حالتوں میں ان دو عبادتوں سے آدمی گزرتا ہے تو وہ اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے. تو فرمایا کہ صحتک قبل سقمک، تندرستی کی نعمت کو بیماریوں کے آنے سے پہلے غنیمت جانو، اور اس کے بارے میں دھوکہ مت کھاؤ، اس کے بارے میں گھاٹے کا سودا مت کرو، خوب کما لو اس میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضامندی خوب حاصل کر لو. تیسری چیز فرمائی غنا کا قبل فقری، ابھی مالدار ہو، کھاتے پیتے ہو، اچھی چیز ہے تمہارے پاس، اللہ نے نعمتوں سے نواز رکھا ہے، تو پتہ نہیں مالداری کا کب چلی جاتی ہے. روپیہ پیسہ تو آنے جانے والی چیز ہے، دولت تو آنے جانے والی چیز ہے. ابھی آج کا مالدار کل کا غریب ہو جاتا ہے. تو غربت اور فقیری کے آنے سے پہلے مالداری سے فائدہ اٹھا لو، اور مالداری کا شکرانہ کیا ہے؟ جتنا ہو سکے خوب سے خوب اللہ کے راستے میں دینا، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرنا. اپنے مال میں سے جتنا ہو سکے اللہ کے بندوں کی ضرورتیں اگر ہم پوری کریں گے تو یہ مال کی نعمت کا شکرانہ ہے. اس کے بعد چوتھی چیز فرمائی فراغت قبل شغلک، مشغولیتیں آنے سے پہلے فارغ اوقات اگر فرصت تمہیں ملتی ہے تو اس کو غنیمت جانو. کسی کو فرصت ہوتی ہے تو وہ یہ سوچتا ہے ایسا کر لوں ایسا کر لوں، اس کے بعد دین میں لگوں گا. جب فراغت نہیں رہتی، فرصت نہیں رہتی، مشغولیتیں بڑھ جاتی ہے، پھر اولادیں ہو جاتی ہے، اولاد کی اولاد ہو جاتی ہے، زندہ پانی بڑھ جاتا ہے، اور طرح طرح کی چیزیں لگ جاتی ہے. یہاں جاؤ وہاں جاؤ، یہ بیماری لگ گئی تو اس کے لیے یوں جانا ہے، وہ ضرورت لگ گئی تو اس کے لیے ایسے جانا ہے، پھر فرصت نہیں رہتی. جب تک فرصت ہے جتنی بھی ہے اس فرصت کے اوقات کو دین میں لگاؤ، اپنی ان اوقات کو دین میں لگاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے نوازیں گے. اور اس کے بعد پانچویں سب سے بڑی چیز بتائی حیات کا قبل موتک، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو. اس لیے کہ جب موت آئے گی تو آدمی ایک ایک سبحان اللہ کا محتاج ہو جاتا ہے. جب زندگی رہے گی تو آدمی خوب اعمال کر سکتا ہے، اور موت کے بارے میں کسی کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ کس کی کب آنے والی. اللہ ہر ایک کی عمر میں برکت عطا فرمائے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ آدمی کے پاس بطور نعمت کے ہوتی ہیں، لیکن ان میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے اور نعمت سے فائدہ اٹھانے والے بہت تھوڑے ہوتے ہیں، اور تھوڑے ہی اللہ کے وہ بندے ہوتے ہیں جو شکر گزار ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں تھوڑے بندوں میں شامل فرمائے. ایک آدمی کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا اور دعا کر رہا تھا اللہم اجعلنی من عبادک القلیل، اللہ مجھے تیرے تھوڑے بندوں میں بنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، حضرت عمر نے ایک کوڑا کھینچا، یہ کیسی دعا ہوئی اللہ مجھے تیرے تھوڑے بندوں میں سے بنا. تو کہا الم تقرأ وقلیل من عبادی الشکور یا امیر المومنین، امیر المومنین آپ نے قرآن میں پڑھا نہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے تھوڑے بندے شکر گزار ہوتے تو میں شکر گزار کی دعا مانگتا ہوں. تو حضرت عمر چونک گئے اور کہا کل الناس افقہ منک یا عمر، عمر سارے لوگ تجھ سے سمجھدار ہیں. خود ہی اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ عمر سارے لوگ تجھ سے سمجھدار ہیں. وقلیل من عبادی الشکور، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نعمتوں کا قدردان